کربلا سیریل کی 12ویں قسط میں ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے منفرد صحابی کے عشق و مودت کا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں خون کا پرسہ دے کر سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کی۔ صحابی رسول کی سنت کربلا والوں سے عقیدت کا اظہار کیسے بنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایسا کیا فرمایا جس کے بعد عشق حسین میں آنسو بہانے کا اجر اتنا ہے تو خون بہانے کا مقام کیا ہوگا؟ کربلا میں تطبیر یعنی تلوار سے ماتم، کما زنی اور زنجیر کے ماتم کی کس موقع پر اجازت ہے اور کب ممنوع ہے؟ اس پابندی کی وجہ کیا ہے؟ عراق کی اہم شخصیت کا اس حوالے سے اہم انکشافات۔ عاشورہ میں کما زنی، تطبیر اور زنجیر زنی کی بھرپور اجازت کیوں؟ پاکستان سے کون کون سے ماتمی دستے اس عشق و مودت کے قافلے میں شریک ہوتے ہیں؟ پابندی کے باوجود لوگ زبردستی جلوس کیوں نکالتے ہیں اور زنجیر زنی کرنے والوں کو حرم انتظامیہ بجلی کے جھٹکے کیوں لگاتی ہے؟ اس حوالے سے مزید تفصیل بتانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کربلا سیریل سے متعلق آنے والی ہر نئی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ حضرت اویس کرنی خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایسے پروانے ہیں جنہوں نے ان کی صحبت میں رہے بغیر صحابی کا عہدہ پایا اور آپ کی محبت میں اپنے دانت توڑ کر عشق و مودت کے جس سلسلے کی بنیاد رکھی اس کو کربلا والوں کے محب آج بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ خانوادہ و اصحاب امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت مذاہب و اقوام سے بالا تر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے حسین سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ وہی ایک اور جگہ فرمایا کہ جس نے میرے حسین کے غم میں ایک آنسو بہایا حتیٰ کہ رونے والی شکل بنائی وہ جنتی ہوگا۔ اسی فرمان ذیشان کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان کے عقیدت مند اپنے لہو بہاتے ہیں کہ اگر ایک آنسو کے عوض فردوس بری ہے تو لہو کا اجر تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہوگی۔ اسی لیے ہر سال کروڑوں عقیدت مند حرم امام حسین علیہ السلام میں حاضری دیتے ہیں تو وہیں لاکھوں عقیدت مند 10 محرم الحرام کو ان کی شہادت کے موقع پر کربلا معلیٰ میں خون کا پرسہ دیتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں عراق اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے ہاتھوں میں تلواریں، کما اور زنجیر لے کر کربلا جانے والے ہر راستے کی ہر گلی سے حیدر 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 کی صدا لگاتے اپنے سروں پر تلوار مارتے حرم امام حسین علیہ السلام کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ عراقی سالوں سے 10 محرم کو سر میں تلوار کا ماتم کرتے ہیں۔ 7 اور 8 محرم سے ہر کوئی اپنے بال مڑوا رہا ہوتا ہے۔ اس میں بچوں، بوڑھوں سمیت ہر عمر کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ تلوار مارنے کی وجہ سے ان کے سروں پر گڑھے بن جاتے ہیں۔ صبح روز عاشور اذان علی اکبر کے بعد لوگ گروپس اور قبائل کی شکل میں حرم امام حسین علیہ السلام میں داخل ہوتے ہیں اور حیدر حیدر کی آواز پر زنجیر و تطبیر کا ماتم کرتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد کربلا کی جانب آنے والے تمام اطراف سے لاکھوں لوگ حرم میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں 8 محرم الحرام کو حرم میں قالین ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں افراد کی تطبیر و زنجیر زنی کی وجہ سے بہت سا خون جمع ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی مقدار میں مٹی ڈالنے سے خون اس میں جذب ہو جاتا ہے۔ ہر گلی سے حیدر 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 کرتے، کما زنی کرتے یہ عقیدت مند بہت دیر تک گلیوں سے آ کر
تلواروں سے ماتم کرتے ہوئے باب قبلہ سے گزر کر حرم و روضہ امام حسین علیہ السلام میں داخل ہو کر بین الحرمین سے ہوتے ہوئے سرکار غازی عباس علیہ السلام کے روضے پر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ باب قبلہ اور باقی دوسرے ابواب سے تطبیر، کمہ زنی و زنجیر کا ماتم کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس دوران میڈیکل کا بہت وسیع انتظام کیا جاتا ہے۔ پاکستان سے جانے والے زائرین تلوار کے بجائے زنجیر سے سر کو زخمی کرتے ہیں اور کمہ زنی کرتے ہیں۔ آج کل ٹلہ زینبیہ کی توسیع کے سلسلے میں تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ عام حالات میں اذان فجر کے بعد ٹلہ زینبیہ پر کمہ زنی شروع ہوتی ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی کے کافی ماتمی سنگتیں اس میں شرکت کرتی ہیں۔ سب سے بڑا قافلہ شباب المومنین کراچی کا ہوتا ہے۔ کاروان شاہ چند چراغ، کاروان شاہ یوسف، لاہور سے کاروان عشاق، سپاہی عباس و دیگر ماتمی دستے، جبکہ ملتان سے تبلیغ ماتم شبیر سمیت متعدد ماتمی دستے اور پاکستان کے ہر شہر سے سینکڑوں ماتمی سنگتیں حرم میں حاضری دے کر خون کا پرسہ پیش کرتی ہیں۔ زنجیر زنی کا سلسلہ دن 11 بجے تک ختم ہو جاتا ہے، پھر نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ حرم کربلا میں 40 پر زائرین کو تطبیق، کمہ زنی اور زنجیر کا ماتم ممنوع ہے، کیونکہ 40 پر زائرین کی تعداد 2 کروڑ سے زائد ہونے کی وجہ سے ان کو سنبھالنا ہی مشکل ہے، اور اگر وہ تطبیر کریں تو اس سے نکلنے والا خون اور پھر زخمیوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ان تمام افراد کو میڈیکل کی سہولیات کی فراہمی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سیکیورٹی گیٹ سے بچ بچا کر زنجیر لے جانے میں کامیاب ہو جانے والے افراد کے لیے خصوصی سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے۔ ایسا کرنے والے زائرین کو منتشر کرنے کے لیے بجلی کے ہلکے جھٹکے لگائے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی حرکت جاری رکھنا ضروری ہے۔ تھوڑی سی بریک لگنے کی صورت میں رش بڑھ جاتا ہے۔ حرم انتظامیہ کے اہم عہدیدار حاجی ریاض ابو حیدر کا کہنا ہے کہ چہلم کے موقع پر حرم میں تطبیر یا زنجیر شرعی طور پر منع نہیں ہے، مگر زائرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر اور انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ کئی مقامات جیسے مقام علی اکبر پر زائرین منہ پر ماتم کر کے فرط جذبات سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں زنجیر کی اجازت دینا مشکل ہے۔ زائر کی جان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ میڈیکل کا مکمل انتظام ہونے پر ایسا ممکن ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کی قربانی ہو یا جناب اویس کرنی کی جانب سے دانت توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مودت کا اظہار، ان پر آج تک کوئی مفتی فتویٰ اس لیے نہیں دے سکا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان دونوں کے اظہار عشق کو پسندیدہ قرار دے کر ان کی محبت کو پسند فرمایا۔ عاشقان امام حسین علیہ السلام پر کئی اطراف سے فقرہ و فتویٰ بازی کی گئی، مگر صدیوں سے جاری جناب اویس کرنی کے سلسلے عشق و مودت کی تحریک آج بھی زور و شور سے جاری ہے۔ دور دور تک نظر آنے والے سر اور تلوار ہی تلوار، اور اس پر حیدر 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 کی گونج اس پورے منظر کو ایسا روح پرور نظارہ دیتی ہے کہ جیسے ایک بار پھر کربلا بپا ہو گئی ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ فرش تا عرش سبھی مخلوقات امام سے عقیدت کے لیے اپنا خون بہانا سعادت سمجھتے ہیں۔ امام اور شہدائے کربلا سے وفاداری اور اپنے آپ کو امام کے ساتھیوں میں شامل کرانے کے لیے خون کا پرسہ کتابی اصولوں کے بجائے سنت ابراہیمی و سلسلہ عشق و مودت جناب اویس کرنی کے مکتب کا خاصہ ہے، اور عشق و مودت کے اس قافلے میں آئے دن اضافہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام علی مقام کا عشق مذاہب و اقوام کا پابند نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے۔